من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے ایمان۔ ایمان لفظ امن سے ہے۔ امن کا معنی ہے بے خوف ہونا، امن میں ہو جانا۔ اس کی وضاحت کچھ میں یوں کروں گی کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر اور ملائکہ پر، جنت جہنم پر اور قبر کے جزا و سزا پر ایمان لانا ایک مسلمان کا، مومن کا شیوہ ہے۔ ایمان باللہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور عمل بالجوارح، اپنے جسامت سے، ہاتھ پاؤں، زبان کا، آنکھوں سے اس سے کام لینا۔ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ایّ الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا افضل عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں حب رسول کو بھی ایمان کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین ایسے کام، ایسے عمل، من کن فیہ، جس میں وہ ہو جائیں گے، وہ پالے گا ایمان کی مٹھاس کو۔ گویا کہ سب سے پہلا جو کام ہے جس سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے وہ ان یکون اللہ ورسولہ، سب سے پہلا کام کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو جائے۔ کن کن سے زیادہ؟ من والدہ و ولدہ، اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے۔ دوسری حدیث مبارکہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے جس کو زیادہ پیارا اور جس کو زیادہ محب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، گویا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور دوسرا وہ شخص لا یحبہ الا للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، اس نے بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ جو شخص کسی سے ناپسندیدگی کرتا ہے، بغض کرتا ہے اللہ کے لیے، اس نے بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو یہ ناپسند سمجھتا ہے کہ مجھے کفر میں دوبارہ لے جایا جائے، اتنا ہی وہ ناپسند سمجھے کہ جیسے مجھے آگ میں دوبارہ لے جایا جائے، وہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان کی کچھ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ان کو ان کے بھائی نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ان کو حیا کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہو، اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ جو حیا ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں رب العالمین نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ جو انسان ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی یکتائی میں کوئی بھی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پہ ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے راز کو بھی جاننے والے ہیں۔
یہ اللہ کی صفات کے ساتھ ایمان لانا اور ایمان رکھنا اصلی مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نام ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ ان صفاتی ناموں کے ساتھ صفاتی اللہ کے نام لے کے جو مسلمان دعا کرے گا اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے رحمان اور رحیم اس کا جو نام ہے وہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے۔ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑا ہی اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ تو اس بات پہ ایمان رکھنا اور یقین رکھنا، کامل یقین رکھنا ہی ایک مسلمان مومن کا شیوا ہے۔ مسلمان مومن کے لیے رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اور ہر اس چیز کو پیدا کر کے دکھایا کہ میرے بندے اگر میری بات کو، میری پیدا کی ہوئی تخلیقات کو مانیں گے اور دیکھیں گے، اور دیکھ کے ایمان قبول کرنے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں گے، اللہ کی صفات کے ساتھ ایمان لانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہر اس صفت کو اس طرح سمجھیں، اپنے دل و جان سے قبول کریں کہ اللہ کی ذات خالق ہے، پیدا کرنے والا، اللہ کی ذات باری ہے، پیدا کرنے والا، اللہ کی ذات مصور ہے، تصویر بنانے والا، اللہ کی ذات بدیع ہے، پیدا کرنے والا۔ بدیع کی جب صفت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے بدیع السماوات والارض، اتنے بڑے آسمان بغیر کسی ستون کے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا۔ تو یہ انسان کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ وہ آسمان جس کو اللہ نے بغیر ستون کے کھڑا کیا، وہ آسمان کو پھر کھڑا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو سورج، چاند اور ستاروں سے مزین کیا، اور کہا یہ سورج، چاند اور ستارے جو ہیں یہ بھی میں نے انسان کے لیے ہی پیدا کیے تاکہ ان سے فوائد انسان کو ہی حاصل ہوں۔ اگر انسان ان سورج کو دیکھ کے کہے کہ یہ اللہ تو ہے جس نے اس آسمان کو پیدا کیا اور اس میں جتنے سیارے ہیں ان کو پیدا کیا، لیکن میری مشکلات کو حل کرنے والا کوئی اور بھی ہے، میری بگڑی سنوارنے والا کوئی اور بھی ہے، مجھے اولاد دینے والا کوئی اور بھی ہے، مجھے میری ذات کو نفع نقصان دینے والا کوئی اور بھی ہے، تو وہ ہوگا شرک، اور اسی شرک کی نفی ایمان کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرنا۔ شریعہ سے پتہ چلتا ہے کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرنا، تو یہ شرک کا نہ کرنا یہی ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم میں صاف فرمایا کہ میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ شرک کے علاوہ جتنے تم دنیا بھر کے گناہ لے آؤ گے، اگر میری اللہ کی مشیت ہوئی، اگر میں نے تمہیں معاف کرنا ہوا تو تمہاری وہ غلطیاں، تمہاری وہ گستاخیاں میں معاف کر دوں گا، لیکن میں نے شرک ایک ایسا گناہ ہے، زندگی میں اگر معافی نہ مانگی تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اس لیے شرک جو ہے اس سے بچنے کے لیے ایمان کو تجدید کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو ہم نے نیا کرنا ہوگا۔ تو ایمان کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ اور پھر اچھی اور بری تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ اچھی بری تقدیر میں انسان کے وہ اعمال ہیں، وہ افعال ہیں، وہ کردار ہیں جو ہم چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کر گزریں، تو ہم نے اس کو کسی اور کی طرف نہیں کرنا کہ یہ میرا کام بگڑا ہے تو فلاں کی وجہ سے بگڑا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پہ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی تکلیف کو کھولنے والے تو اللہ ہیں۔ جب ہم لوگوں کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو یہ ایمان باللہ میں خلل آ جائے گا۔ ایمان باللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کتنا سا اپنے آپ کو جوڑا۔ ایمان باللہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا ہوگا۔ آسمانوں اور زمین میں ایون کہ ایک پتا درخت کا بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض واللہ علیم بذات الصدور بھی وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کے سینے کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ایمان باللہ پہ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو